آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پریس کانفرنس میں آئے ہیں. یہ میرا ایکسکلوسیو فرسٹ پریس کانفرنس ہے. یہ جو میرے ساتھ وینا ملک نے کیا ہوا ہے. بات بڑی عجیب سی ہے کہ وینا ملک نے میرے بچوں کو دبئی سے کڈنیپ کروایا اور ان میں ہماری سی جی صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو ہمارے قونصل جنرل ہیں دبئی کے. میرے بچے امریکن سٹیزن ہیں اور نہ تو میں نے ان کے لیے کوئی پاکستانی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، نہ میں نے ان کو رجسٹر کیا ہے. اور اکارڈنگ ٹو دا رولز، پاسپورٹ رولز یا آئی ڈی رولز کا یہ ہے کہ جہاں پہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی جگہ پہ یا اسی کنٹری میں آپ ان کو رجسٹر کروانا پڑے گا اور اسی کے بعد آپ لوگوں کو وہ پاسپورٹ ایشو کیا جا سکتا ہے یا شناختی کارڈ. تو میں نے تو ابھی تک واشنگٹن میں اپنے بچوں کو رجسٹر نہیں کیا. میرے بچوں پہ 2018 سے ٹریول بین ہے، دبئی ہائی کورٹ نے لگایا ہوا ہے اور میں نے لگایا ہوا ہے. اور ان کی کسٹڈی کا کیس چل رہا تھا دبئی ہائی کورٹ میں جو 10 جون 2020 کو میں جیت چکا ہوں. لیکن اس سے پہلے وینا ملک نے سی جی کے ساتھ مل کر، جو امجد علی صاحب نام ہے ان کا، پاکستانی قونصل جنرل ہے پاکستان دبئی میں، دبئی کے قونصلیٹ میں، انہوں نے میرے بچوں کو پہلے غیر قانونی طریقے سے پاسپورٹ جاری کروایا اور اس کے بعد جو ہے 4 مئی 2020 میں پی کے 758 کی اسپیشل کووڈ فلائٹ میں دبئی سے پاکستان اغوا کروانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وینا ملک جو ہے اپنے آپ کو اتنی کنٹروورشل کیوں رکھتی ہے. میں 5 سے 6 سال تک خاموش رہا، جیسے میں نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا امریکہ سے کہ کچھ علماء کی وجہ سے یا کچھ اور لوگوں کی وجہ سے میں ہمیشہ خاموش رہا اور اپنے گھر کو بچانے کے لیے اور اپنے بچوں کو اچھی زندگی دینے کے لیے میں نے ہر الزام سہا اور ابھی تک سہتا رہا. لیکن وہ میری ذات پر تھا. لیکن ابھی جو پرابلم ہے میرے بچوں کا ہے. میں نے بچے اس کو 2018 میں خود لیے تھے جب اس نے کھولا کا ڈرامہ کر کے کھولا لے لیا تھا اور یہ کہتی میں نے کھولا 2017 میں لیا. کھولا اس نے 2017 میں نہیں لیا. کھولا ہمارا 2018 میں دبئی بھی میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا اور میں نے اس کو بچی دی 1 فروری کو 2019 کو میں نے اس کو بچی دی ہے. اس کے بعد میں امریکہ چلا گیا تھا. امریکہ سے جب میں واپس آیا 20 ستمبر 2019 کو تو میں نے اپنے بچوں کے ساتھ غیر مرد کو پایا. یہ ایسی ماں ہے کہ میرے بچوں کو غیر مرد کے ساتھ رکھ کے آؤٹ آف کنٹری رہتی تھی مہینوں. پھر میں نے 26 ستمبر 2019 کو کسٹڈی کا کیس دبئی فیملی کورٹ میں نے کیا جو کہ چلتا رہا اور 10 جون 2020 میں دبئی کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے بچے دے دیے. انفارچونیٹلی میں دبئی نہیں آ سکا بیکاز کووڈ کی وجہ سے فلائٹس بند تھی اور کوئی بھی دبئی کی فلائٹ جو اکتوبر میں اوپن ہوئی. لیکن جب مجھے بعد میں پتہ چلا کہ محترمہ نے بچوں کو یہاں پاکستان لے کے آئی ہے اور وہ بھی آؤٹ پاس بنا کے، ابھی آؤٹ پاس کے میں آپ کو سمپل سی تھیوری بتاتا ہوں. جب آؤٹ پاس ہوتا ہے اور ٹریول ڈاکومنٹس ہوتے جب کوئی انلیگل رہتا ہے کسی اور کنٹریز میں تو کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو ایمنسٹی ملتی ہے یا کوئی ایمرجنسی چیز ہوتی ہے تو وہ آؤٹ پاس بناتے ہیں. تو ہمارے سی جی صاحب امجد صاحب بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ سم و غداری کی ہے. غداری اس لیے میں کہوں گا سر کہ آپ کو حق نہیں ہے کہ میرے بچوں کو جو امریکن شریعت رکھتے ہیں آپ وینا ملک کے کہنے کے اوپر اس کو ٹریول ڈاکومنٹس ہائر کریں اور آپ کو پتا ہے کہ اس کو دبئی کی ریزیڈنس ہے، وہ دبئی کے ریزیڈنس ہے اور ان کو آؤٹ پاس بنا کے کیا لکھتے ہیں ہمارے سی جی صاحب انلیگل اسٹے، جو کہ ابھی میرے جو لائرز ہیں اٹرنیز جو ہیں ڈیفینیٹلی دے آر ورکنگ آن دبئی اینڈ از ویل ان پاکستان. اور اس کے علاوہ وینا ملک مجھے ٹریک کرتی ہے، میری فیملی کو ٹریک کرتی ہے. میں حیران کہ گورنمنٹ پاکستان یا ہمارے جو قانون کے ادارے ہیں ابھی تک خاموش کیوں ہیں. میں جب نیکسٹ آئے گی میں دیکھنے میں اگر مجھے لگا کہ مجھے انصاف نہیں ملا تو میں بہت سی چیز ایکسپوز کر سکتا ہوں. سر یہ بتائیں کہ آپ نے الزام لگایا اس سے آپ ریٹائر ہو گئے. میں آپ کو ایک چیز ایک بہترین سے ٹویٹ کرتا ہوں. 15 مئی جائیں 15 یا 16 مئی میں زلفی بخاری صاحب میرے دوست ہیں، ہمارے پی ٹی آئی کی فیملی ہے، میں ان کے الزام نہیں لگا رہا ہوں. اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اس نے اپریشیٹ کیا امجد صاحب کو جو ہماری سی جی ہے. اوپر سے وینا ملک نے بھی ٹویٹ مار دیا اس کے اوپر. وینا ملک لکھتی ہے، میں آپ کو اوپن کر دیتا ہوں سر. وینا ملک لکھتی ہے کہ I must say that I have witnessed the hard work and commitment of Pakistani Consul General Dubai. Have seen Consul General himself leading from the front and working tirelessly to help people out. Bravo. Of course, he did
اس نے بہترین کام کیا آپ کو اس کے پاس دبئی سے آؤٹ کروایا ہے, میرے بچوں کو کڈنیپ کروانے میں اس کا بڑا ہاتھ ہے, تو آپ تو برابر اس کو بولو گی. تو یہ چیزیں مجھے بتائیں, ایک جگہ پہ آپ وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہارڈ ورکر ہے چیزیں, لیکن انلیگل کام کیوں کر رہا ہے وہ؟ آپ مجھے یہ بتائیں. دبئی میں میرے بچے ہیں, چل سمپل سے لے لیتے ہیں, مریم نواز کا نام ECL میں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی تھرڈ کنٹری اس کی پاسپورٹ بنا کے اس کو یہاں سے رفو چکر کر دی, پاکستان کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ تو دبئی جو ہے ابھی وہ آپ کے ساتھ جو کرے گا, یا جو اس کی ڈپلومیٹک ٹائز ہیں, آپ ان کو جواب دے ہو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کی قونصلیٹ یوز ہوئی ہے. ماشاءاللہ آپ کا ایمبیسیڈر تو ہمارا ہے نہیں ابو دھابی میں, یہ بیڈ فورڈ سے آیا ہوا ہے, جو بھی ہے سفارش سے آیا ہوا ہے, یا جو اپنے اس سے آیا ہوا ہے. میں اس کے خلاف اس لیے ہوں کہ اس نے میرے بچے جو ہے انلیگل طریقے سے دبئی سے کڈنیپ کرنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں آپ کو امجد صاحب اوپنلی بول رہا ہوں, آپ سٹیٹمنٹ دے دیں میرے خلاف اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. آپ مجھے سٹیٹمنٹ دے دیں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے, پھر میں دیکھتا ہوں رات کو میں کیسے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں لے کے آتا ہوں. آپ ڈپلومیٹ ہیں لیکن یو آر اے پبلک سرونٹ ٹو, اینڈ آئی ہیو اے رائٹ ٹو فائٹ فار مائی کڈز. آپ میری فرسٹریشن دیکھیں کہ میں نے 1.5 سال سے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا, اور آپ کی بدولت میں ابھی ذلیل ہو رہا ہوں اپنے بچوں سے ملنے کے لیے. کیوں؟ میں پاکستانی نہیں ہوں. میں نے اس لیے آپ کو خان صاحب کو سپورٹ کیا کہ مجھے یہ ضلالت سہنا پڑے گی. میں نے اس لیے اسٹیج پہ گانے گائے خان صاحب کے نئے پاکستان کے لیے. As I mentioned earlier, I love Imran Khan. خان صاحب I love you, but آپ کی کابینہ ٹھیک نہیں ہے.